TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے روسی صدر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں لاکھوں روسی ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں لاکھوں روسی ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے غیر قانونی حملے کے خلاف کینیڈا کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیوتن کا طرز عمل صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ یوکرین پر اس کا حملہ ناکام ہو رہا ہے۔ پیوتن نے بنیادی طور پر مختلف طریقوں سے غلط حساب لگایا ہے۔ پیوتن غلط تھا اور وہ اس وقت صورتحال پر اپنے رد عمل میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ٹروڈو کے بیان نے کینیڈا کے قانون سازوں کی طرف سے پیوتن کے جزوی طور پر متحرک ہونے کے اعلان کی تازہ ترین مذمت کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں اس طرح کی پہلی حرکت ہے۔ کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کینیڈا یوکرین کو جنگ کے ساتھ ساتھ جامع فوجی امداد فراہم کرتا رہے گا۔ آٹوا میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم کرسٹیا فریلینڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کینیڈا یوکرین کے لیے اپنی حمایت کو دگنا کر دے، کیونکہ اس کی افواج روسی فوجیوں کو مقبوضہ علاقوں سے باہر نکال رہی ہیں اور میدان جنگ میں جیتتی دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یوکرین پر روس کے غیر قانونی حملے میں ایک اہم موڑ پر ہو سکتے ہیں۔ سمندری طوفان فیونا زور پکڑ رہا ہے۔ طوفان کی پیش گوئی کرنے والے اب اس ہفتے کے آخر میں اٹلانٹک کینیڈا پر ممکنہ طور پر شدید اثرات کا انتباہ دے رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان فیونا نے زور پکڑنا جاری رکھا ہے کیونکہ یہ شمال کی طرف مڑ رہا ہے اور طوفان کی پیشن گوئی کرنے والے اب اس ہفتے کے آخر میں اٹلانٹک کینیڈا پر ممکنہ طور پر شدید اثرات کا انتباہ دے رہے ہیں۔ نووا اسکاٹیا، نیو فاؤنڈ لینڈ، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو برنسوک کے مشرقی حصوں کے لیے اب ٹراپیکل سائیکلون کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ 4 کیٹیگری سمندری طوفان کے سبب 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ توقع ہے یہ طوفان جمعے کو بحر اوقیانوس کینیڈا پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا۔ موسمیات کے ماہرین توقع کرتے ہیں کہ کینیڈا کے ساحلوں تک پہنچنے تک اسے پوسٹ ٹراپیکل طوفان میں گھٹا دیا جائے گا، لیکن انوائرمنٹ کینیڈا نے شدید اور نقصان دہ ہوا کے جھونکوں، بہت اونچی لہروں اور ساحلی طوفان میں اضافے اور طوفانی بارشوں سے خبردار کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے نووا اسکاٹیا، نیو فاؤنڈ لینڈ، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو برنسوک کے رہائشیوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہنگامی کٹس تیار کریں اور جلد از جلد کسی بھی ضروری گھریلو تیاری کو مکمل کریں۔ انوائرمنٹ کینیڈا تجویز کرتا ہے کہ ہر گھر میں 72 گھنٹے تک کافی خوراک اور پانی موجود ہو اور رہائشیوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اگر ان کے پاس لینڈ لائن نہیں ہے تو ان کے پاس سیل فون چارج کرنے کا طریقہ موجود ہو۔ دوسری جانب کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے متعدد علاقے بدھ کی سپہر شدید طوفانی بارش کی زد میں تھے، جبکہ انوائرمنٹ کینیڈا نے کے سائز کے اولوں کی وارننگ دی تھی۔ صوبے کے متعدد علاقوں کی خصوصی ویدر واچز جاری کی گئیں، جبکہ ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے شدید طوفان کا امکان موجود ہے۔ GTA میں ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی آخری رسومات میں ملک کی اہم شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ GTA میں ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی آخری رسومات میں ملک کی اہم شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کانسٹیبل اینڈریو ہانگ کو ان کی آخری رسومات میں ایک مہربان اور سرشار عوامی ملازم کے طور پر سراہا گیا، جو اپنے گھر اور کام کرنے والے خاندانوں سے شدید محبت کرتا تھا اور ان سے ملنے والے تمام لوگوں کو اپنا بنا لیتا تھا۔ پولیس اہلکار کے اہل خانہ، معززین، افسران اور علاقے کے ہزاروں افراد نے ہانگ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ ٹورنٹو کا 48 سالہ پولیس افسر جو گزشتہ ہفتے مسیساگا کی ایک کافی شاپ کے اندر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ہانگ کی آخری رسومات میں حکومت کی تمام سطحوں کے نمائندے شامل تھے، جن میں صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ، میئر جان ٹوری، لیفٹیننٹ گورنر ایلزبتھ ڈاٹسیل، ہنگامی تیاری کے وزیر اور ٹورنٹو کے سابق پولیس چیف بل بلیئر اور پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو شامل تھے۔ ٹورنٹو کانگریس سینٹر میں جمع ہزاروں لوگوں کے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے جہاں جنازہ ادا کیا گیا، ہانگ کی بیوہ جینی نے کہا کہ ان کے شوہر کی زندگی میں 2 عظیم محبتیں TPS اور ان کا خاندان تھا۔ افسران اور معززین کی ایک پریڈ ہانگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قطار میں کھڑی تھی، جسے ایک سرشار پولیس اہلکار کے طور پر سراہا گیا۔ ہانگ ان 3 افراد میں سے ایک تھا جن کو 12 ستمبر کو GTA میں شوٹنگ کے دوران ایک بندوق بردار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اعلان کے بعد چین نے بات چیت کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے محاذ پر اضافی 3 لاکھ فوج طلب کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے اعلان کے بعد چین نے بات چیت کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے محاذ پر اضافی 3 لاکھ فوج طلب کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے مغربی ممالک کو دھمکی دی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں روسی صدر پوتن نے روسی افواج کو متحرک رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک روس کے خلاف نیوکلیئر بلیک میلنگ میں اپنی حدوں سے آگے بڑھ گئے۔ صدر پوتن نے مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ روس اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گا۔ ہمارے پاس مغربی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت ہتھیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا، جبکہ روس کا مقصد ڈونباس کو آزاد کرانا ہے۔ مغرب یوکرین اور روس کے درمیان امن نہیں چاہتا اور روس یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم متعلقہ فریقوں سے بات چیت اور مشاورت کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا حل تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں جو تمام فریقوں کی سلامتی کے جائز خدشات کو جلد از جلد ختم کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کا بہت سا حصہ زیر آب ہے جس کے لیے اس ملک کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان کا بہت سا حصہ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے جس کے لیے اسے دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو چکانا پڑ رہی ہے، جس کے لیے تمام ممالک کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کا بہت سا حصہ زیر آب ہے جس کے لیے اس ملک کو مدد کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، روس کی جارحیت کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ ایک شخص کا فیصلہ تھا جس میں انسانی جانوں کا ضیاع جبکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی بہتری کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سائبر سیکیورٹی آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے۔ تمام ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جوہری جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔